ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سارا مجمع جھوم کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 104ویں عرس رضوی میں تشریف لانے والے جملہ زائرین، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دروں کو چھوڑ کر آپ اسلامیہ کے اس وسیع و عریض پنڈال کے نیچے بیٹھ کر عرس اعلیٰ حضرت، عرس مفتی اعظم ہند منا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان بھر سے آئے علماء کے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے بس میں حاضر آیا، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں اور میں جلدی سے اپنی جگہ لے لوں۔ یہاں آنے کا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں، بس آنا اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہو جائیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق بہت سادہ انداز میں میں آپ سے بہت محبت کے ساتھ میرے یہ چند جملے سن لینا۔ بہت سادہ انداز میں آپ کو یہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ نے پروگرام کے شروع میں ہی ایک ہدایت کر دی تھی کہ تقریر یا نعت اس طریقے سے تقریر کی جائے یا نعت پڑھی جائے کہ سننے میں لگے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاتھ پیر الٹے سیدھے زیادہ نہ پھینکے جائیں، یہ حضرت کی ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ بے شک بہت قابل شخصیت ہیں علامہ سلیم صاحب قبلہ، اللہ سلامت رکھے، ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ چند باتیں سن لیں حضرات۔ ہماری نوجوان بچیوں کے ارتداد کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اور ان کا سد باب کیا ہے؟ جی بہت خوب۔ بڑی تکلیف کے ساتھ میں یہ چند جملے، شاید یہ آپ لوگوں میں سے کچھ کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور یہاں تک ڈگمگا رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ، مذہب والے کے ساتھ شادی اور بیاہ رچاتی نظر آ رہے ہیں۔ بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ یقیناً ہماری بچیوں کے قدم ڈگمگائیں اور قدم ڈگمگا کر وہ اپنے ہی مذہب میں کچھ غلط کر بیٹھے، یہ بھی غلط ہے، لیکن پھر وہ اپنے مذہب سے نکل کر اور پھر کسی دوسرے مذہب میں جا کے شادی رچائیں تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بے شک محترم حضرات، ہماری بہت سی بچیاں اس کی شکار ہو چکی ہیں۔ آخرکار اس دروازے کو بند کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس دروازے میں کس طریقے سے تالا لگایا جا سکتا ہے جو میری ناقص سوچ اور میرے ناقص دماغ میں آ سکا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسے پیش کر دوں۔ سب سے پہلی بات، آپ عرس رضوی کے اس پروگرام سے، عرس رضوی کے اس 104ویں عرس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ جہاں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹے کو آپ علم دین سے آراستہ و براستہ مزین کرتے ہیں، علم دین کی اہمیت
سے ان کو آشنا کرتے ہیں وہی اپنی بچیوں کو بھی صحیح طریقے سے علم دین سکھایا جائے. بے شک بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مذہب اسلام کی چاشنی کیا ہے, مذہب اسلام کا مٹھاس کیا ہے, مذہب اسلام میں رہنے کا فائدہ کیا ہے, مذہب اسلام پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی کس طریقے سے جو ہے تابناک اور روشن ہو جائے گی, کس طریقے سے ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے. ہم نے اپنی بچیوں کو علم دین صحیح طریقے سے سکھایا نہیں. اور علم دین سکھانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھیجو, آپ گھر میں رکھ کر بھی اپنی بچیوں کو علم دین ان کی ضرورت کے مطابق سکھا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو علم دین کے حوالے سے ضرور آشنا کریں تاکہ تمہاری بچیاں سمجھ لیں کہ اسلام نے ہمارے لیے کون سا راستہ اور کون سا روٹ بتایا ہے, ہمارا روٹ کہاں تک ہے, اس پر چلیں گے تو صحیح کہلائیں گی, اس روٹ سے ہٹیں گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. روٹ ہے, روٹ ہے. حضرات اچھا پیغام. علم دین اپنے بچیوں کو کوٹ کوٹ کے بھر دو. بے شک. اس لیے کہ اگر لڑکا علم دین حاصل کرے تو گھر کی دہلیز تک دین پہنچ جاتا ہے, اور اگر بچیاں علم دین حاصل کر لیں تو نسل تک دین پہنچ جاتا ہے. بے شک. ایک بات ہو گئی, اپنی بچیوں کو دین کے حوالے سے ضرور بتائیں. دوسری بات, توجہ سے سننا میرے یہ جملے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. دوسرا جملہ, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی وقت سے شادیاں کر دو. جب بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر یہ نہ سوچو کہ اس کو یہ کورس کرا لوں, وہ کورس کرا لوں, اتنا لمبا کورس, اتنا لمبا کورس. اگر بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر شریعت بھی یہی کہتی ہے اور قانون اسلام بھی یہی ہے, بچیاں بالغ ہو جائیں تو جلد سے جلد ان کے نکاح کیے جائیں. بے شک. اس پر توجہ بہت کو. عمریں کم ہو رہی ہیں اور شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. معلوم ہے آپ کو, عمر کم ہو گئی پہلے کے بمقابل اور شادیاں لیٹ ہو گئی. شادیاں ٹائم سے کی جائیں. اور تیسری بات, بڑی اہم بات, تیسری اور اہم بات یہ ہے, اس 104ویں عرس رضوی سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ بچیوں کی شادی کریں, لڑکوں کی شادی کریں. جو جہیزوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بالکل ختم کر دے, نکاح کو آسان کر دے, انشاءاللہ زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا. بے شک. نکاح کو آسان کریں. ہمارے یہاں شادیاں بڑی ہائی فائی طریقے سے ہو رہی ہیں, بڑی ہائی فائی طریقے سے ڈیمانڈیں شادیوں میں کی جا رہی ہیں. حضرات میں نام نہیں لوں گا لیکن میں بتاؤں میرے علم ہے. حضرات ایک بچی وہ ہے میرے علم میں, اس کا بیان ہے کہ ہم نہایت غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا نہیں کہ ہم اپنا تن صحیح سے ڈھک سکیں, اتنا نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم صحیح سے اپنا پیٹ بھر سکیں. ہم 3 بہنیں جب جوان ہوئی اور ہمارے نکاح کی جب باری آئی, کئی جگہوں پر رشتے بھیجے گئے مگر غربت کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹھکرا دیے گئے. اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, خالی جلسے میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہہ دینا, یہی کمال نہیں ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانا اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اگر بچی غریب بھی ہے, اس بچی کے لیے اگر نکاح کا پیغام آ جائے اسے قبول کر لینا, یہ بھی مسلک اعلیٰ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت, یہ بھی مسلک اعلیٰ. یا رسول اللہ, یا غوث. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. حضرت میں کسی ایک کی بات کر رہا ہوں لیکن خدا کی قسم ایسے آپ کو انیک مل جائیں گی. کہا ہم نے حد یہ ہے اپنے رشتہ داروں سے بھی پھر کہا ہمارا نکاح کہیں کرا دیں, اس لیے کہ اب ہماری عمر نکاح کی ہو گئی, لیکن غربت کی وجہ سے رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیا. پھر ایک دن وہ آیا کہ ہماری عمر جوانی کی تھی, ایک دن وہ آیا کہ ہمیں اپنی شادی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آئے. ایک غیر مذہب والے نے ہم سے شادی کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو مجبوری میں ہم راضی ہو گئے. 2 باتیں یہاں پر, پہلے تو علم دین کے حوالے سے مکمل آشنائی نہیں تھی, اور دوسری بات یہ کہ جب ہماری قوم غربت کی وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں کو ٹھکرائیں گے تو معلوم ہے آپ کو جب بیلے میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ چھلکنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
پھر کسی غیر قوم والے سے شادی ہوئی اور 1 سال کے بعد پھر اس نے طلاق بھی دے دی۔ جو بچیاں ہماری غلط قدم اٹھا کے کہیں دوسرے مذہب میں شادیاں کرتی ہیں، کہیں 2 سال کے بعد یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر نہ وہ اپنی فیملی کی رہتی ہے اور پھر نہ وہ کسی اور کی رہتی ہے۔ حضرات، یہ جو جہیز کا چلن ہے، یہ جو جہیز کی ڈیمانڈیں ہیں، اس کو کم کرو، یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سادہ شادیاں کرو، سادہ نکاح کرو۔ حضور صاحب سجادہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ مفتی احسن رضا خان قادری مقدس اللہ العالی سے ابھی 3 دن پہلے میرے ایک مشورہ ہوا۔ میں نے کہا حضرت عرس رضوی کے موقع پر اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ جتنا ہو سکے بچیوں کے اجتماعی طور پر نکاح کرائے جائیں اور ان کا خرچہ یہ ٹی ٹی ایس کی ٹیم اٹھائے۔ حضرت نے فرمایا مشورہ اچھا ہے، لیکن علماء کو بیٹھا کر علماء کو لے کر ایک میٹنگ کی جائے گی، اور اگر یہ میٹنگ پاس ہو گئی، علماء کا اشارہ مل گیا، تو انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت جیسے اگلے سال کو 105واں عرس اعلیٰ حضرت ہے، اس سے اگلے سال کو 106واں عرس اعلیٰ حضرت ہے، پھر جتنے عرس اعلیٰ حضرت ہوا کرے گا اس کی مناسبت سے اتنی غریب بچیوں کی یہ ٹی ٹی ایس کی ٹیم فری میں نکاح کرایا کرے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنیات، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، اور اسے رضوی، بس 2-3 باتیں اور بات ختم کروں گا۔ یہ ٹی ٹی ایس کی جو تحریک ہے الحمدللہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا علماء کو لے کر کے میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، مشورہ اچھا ہے۔ ہمارے علماء جب اس پر راضی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے، جتنے عرس اتنی ہی بچیوں کی شادی ٹی ٹی ایس کی جانب سے کرائی جائے کرے انشاءاللہ۔ خرچے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ ٹی ٹی ایس کے جتنے کارکنان ہیں نا، 1 سال میں اتنا تیار کر لیں گے مال کہ انشاءاللہ ان بچیوں کی شادی کرا سکیں انشاءاللہ۔ ابھی سنی بریلوی کانفرنس ہوئی، قاری یوسف صاحب قبلہ اور پوری ادھر مراد آباد منڈل کی ٹیم نے خدا کی قسم جب محنت کی نا تو جتنا خرچہ ہوا اس سے زیادہ خرچہ انہوں نے کرنے کے باوجود بھی رقم بچ گئی تھی۔ جی بے شک بے شک بے شک، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے نا۔ مجھے اپنی قوم پر اتنا بھروسہ ہے کہ 1 سال میں زیادہ تو نہیں لیکن 20 سے لے کر 40 تک بچیوں کے نکاح کا انتظام یہ تنہا خاکسار کر دے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی قوم پر اتنا بھروسہ ہے۔ تو جب 40 بچیوں کے نکاح کا انتظام میں اکیلا کر سکتا ہوں تو پھر 40-50 کا مولانا ذکر اللہ کر سکتے ہیں، پھر ایک آدھ اور اٹھ جائے گا تو اگلے سال 105واں عرس رضوی ہے نا، تو 105ویں کی مناسبت سے 105 بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے فائدے کئی ہوں گے۔ ایک تو بات یہ ہوگی کہ بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے، غریب جو ہے خدا کی قسم ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں گے۔ دوسری بات سنیے جو من تازہ ہو جائے گا، دوسری بات ان بچیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے، ان نسل بعد نسل، پوتا پوتے کا پوتا پوتے کا پوتا، امید یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہونا بھی چاہے گا زمانہ بولے گا تیرے دادا کا نکاح عرس اعلیٰ حضرت میں ٹی ٹی ایس کی تحریر کے جانب سے ہوا ہے اور تو بدعقیدہ ہو رہا، تجھے شرم آنا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب، اللہ بہت اچھا مشورہ ہے، بہت خوب بہت خوب۔ یہ نسل بعد نسل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چیز کم سے کم ان لوگوں کا ایمان، جیسے سرکار مفتی اعظم ان کا جو مرید ہو گیا نا، خدا کی قسم سند مل گئی کہ وہ مرے گا تو سنی مذہب پہ مرے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سرکار مفتی اعظم ان تو بڑی بات ہے، کوئی اگر اتنا کہہ دینا ہم سے میں بریلوی ہوں تو بس کھٹکا ختم ہو جاتا ہے، بس دل کہتا ہے یہ میرا کٹر سنی بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خالی بریلوی کہہ دے، اور بریلی میں جس کا نکاح ہوا ہو
TTS کی جانب سے، تو خدا کی قسم یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ہمارے علماء اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کا مشورہ ہوگا. یہ مشورہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب ان کا اشارہ ہوگا تو انشاءاللہ TTS کی جو تنظیم ہے اس پر کام شروع کر دے گی اور بہت جلدی یہ عمل میں بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ یہ عرس اعلیٰ حضرت سب کو مبارک فرمائے. کوئی خطا ہوئی ہو کہنے سننے میں اللہ معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.